عزیز طلباء، میں ہوں غلام رسول۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سال دوم کا سلیبس غزل نمبر 1 ہے، جس کے شاعر ہیں خواجہ میر درد۔ اس کے پہلے 3 اشعار اور خواجہ میر درد کے مختصر سے تعارف پہ ہم نے بات کر لی تھی۔ آج ہم چوتھے شعر پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ تو چڑھتے ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر دشمنی اہل دل سے آ کر، اہل ہنر سے آ کر، بے ہنر جو لوگ ہیں، علم نہ رکھنے والے، فن نہ رکھنے والے لوگ اہل علم لوگوں سے دشمنی تو کر لیتے ہیں اور ان سے دشمنی کر کے اپنا مقام مرتبہ حاصل کرنے کی کوشش تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پر وہ جی سے اتر جاتے ہیں۔ مفہوم دیکھیے، بے ہنر اہل ہنر اور باصلاحیت لوگوں کی توہین کر کے خود ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ سمپل سا فلسفہ اس میں بے ہنر اور اہل ہنر دو لوگوں کی یہاں بات کی جا رہی ہے، ایک علم رکھنے والے اور ایک علم نہ رکھنے والے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید میں رب کائنات نے ارشاد فرما دیا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک اہل علم ہے اور دوسرا اہل علم نہیں ہے۔ اب اس میں جو شاعر نے بات کی وہ یہ کی ہے کہ جو اہل علم لوگ ہیں ان کا علم دے کر علم نہ رکھنے والے لوگ ان کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہیں، ان کے ساتھ برا بھلا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ان کے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ وہ لوگ خود ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب علم والے کی برابری علم نہ رکھنے والا شخص کیسے کر سکتا ہے؟ اور اہل علم کے بارے میں تو یہ کہا گیا بروز قیامت اہل علم نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور علم والے جو لوگ ہیں وہ عاجز لوگ ہوتے ہیں، وہ انکساری پسند لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو علم نہ رکھنے والے لوگ وہ اکڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کا برا چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ فسادی ہوتے ہیں، وہ حاسد ہوتے ہیں۔ یہ ساری اس طرح کی جو منفی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، ساری اس طرح کی جو نشانیاں ہیں وہ بے ہنر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ایسے لوگ جن میں ہنر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے، جس شخص کے پاس کچھ ہے اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ لوگ حاسد بن جاتے ہیں اس شخص کے جس کے پاس کوئی چیز آویل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے پاس علم ہے، دھن دولت، روپے پیسہ ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے، حتیٰ کہ اس کے ایسا نہیں ہونا چاہیے، خود بھی محنت کر کے کما لینا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن دوسروں کے ہاں ایسا نہیں۔ لیکن بے ہنر جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، وہ اہل ہنر لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، ان کے لیول پہ آنے کی، ان کے برابر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کا آپ یہ دیکھیے والا جاتی شعر، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں میں، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں میں۔ جو حقیقت ہے وہ بناوٹ کے پھولوں میں کبھی بھی نہیں چھپ سکتی۔ بے ہنر لوگوں نے مانگا پھر میرے فن کا ثبوت، آ میری سچائی کی خوشبو میرے لفظوں میں آ۔ جو بے ہنر لوگ ہیں انہوں نے پھر سے میرے فن کا ثبوت مانگ لیا، کہتے ہیں میں اپنا ثبوت کیوں پیش کروں، آ میری سچائی کی خوشبو میرے لفظوں میں آ، کہ جو میری سچائی کی خوشبو ہے وہی میرے لفظوں میں آئے گی تو لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا۔ 5واں شعر، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ مینس خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، کہ اے میرے خدا ہم کسی ایسے رستے سے واقف نہیں ہیں جو نور نظر، جو آنکھ کا نور ہو، ہم کسی ایسے رستے سے واقف نہیں ہیں۔ رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں، کہ ہماری رہنمائی کرنے والا، ہمارا محافظ، ہمارا نگہبان، میرے مالک تو ہی ہوتا ہے کہ ہم جدھر کا بھی رخ کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں 2 باتیں، ایک صفت ہادی بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اور ایک فلسفہ جبر و قدر۔ حتیٰ کہ فلسفہ جبر و قدر کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس طرح فلسفہ وحدت الوجود ہے،
اسی طرح اب صفت ہادی کیا ہے؟ ہدایت دینے والی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ہادی ہے، وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے نا؟ تو شاعر یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی رستے کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس رستے تک پہنچانے کے لیے ہماری رہنمائی تو ہی میرے مالک کرتا ہے۔ فلسفہ جبر و قدر یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم چاہے ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اٹھا سکتے، ٹھیک ہے؟ دنیا جہان کے جتنے کام بھی ہیں، انسان یا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کرتا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ کہتے زندگی لے کے آ گئی ہے تو ہم آ گئے ہیں، موت لے کے چلی گئی ہے تو ہم چلے گئے، ہم نہ ہی اپنی خوشی سے آئے تھے نہ ہی اپنی خوشی سے گئے ہیں۔ جو نور نظر تیرا تصور تھا پیش نظر جدھر گئے ہم، کہتے کہ ہم جدھر بھی گئے ہیں ہمارے سامنے میرے مالک تیرا تصور ہی رہا ہے۔ عقل میں جو گر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، سمجھ میں جو آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ کہتے ہیں عقل کے اندر جو گر گیا ہے وہ لا انتہا تو نہیں ہو سکتا، اور پھر جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا کسی اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہو بھی نہیں اور ہر جا ہو تم ایک گورک دھندا ہو۔ چھٹا شعر دیکھیے کہ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو کدھر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ افسوس معلوم نہیں دن رات ہمارے ساتھ رہنے والے، لوگ جاتے ہیں چلے سو کدھر، یہ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ کدھر کو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں افسوس ہمارے آس پاس اور ارد گرد سے لوگ دن رات ہم سے جدا ہو رہے ہیں لیکن ان کی منزل کا پتہ نہیں کہ ان کی منزل کہاں ہے۔ آپ دیکھیے اس میں یہ بتایا کہ افسوس کا کلمہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں اور وہ آ کے دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن معلوم نہیں وہ کدھر سے آئے تھے اور کدھر چلے گئے۔ مقام میں آخرت کا کسی انسان کو پتہ نہیں، کوئی بھی جا کے واپس نہیں آیا، کبھی بھی کسی نے آ کے یہ نہیں بتایا کہ قبر کا جو منظر ہے وہ ایسا ہے، کبھی بھی کسی نے آ کے یہ نہیں بتایا کہ جنت کے منظر ایسے ہیں، دوزخ کے جو دل دہلا دینے والے منظر ہیں وہ ایسے ہیں۔ یہ کبھی بھی کسی انسان نے ہم سے تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ جو ایک بار اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ یہاں یہی افسوس کا، زندگی کی بے ثباتی بیان کی گئی، ٹمپریری عارضی زندگی ہے، جو انسان آیا آخر چلا جاتا ہے، جو پھر ایک بار چلا جاتا ہے اس کا واپسی کا سفر ممکن نہیں۔ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے، کہتے کچھ پتہ ہے یہ لوگ کدھر سے آئے تھے اور یہ کدھر چلے گئے ہیں۔ دوسرا شعر، نہ سمجھا آج تک کوئی کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے۔ کسی بندے کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ انسان کہاں سے آتا ہے اور انسان کہاں چلا جاتا ہے۔ جانے کن منزلوں کی دھول ہیں وہ فنا کے رستے پر جانے والے، وہ فنا کے رستے پر جانے والے، پتہ نہیں کون سی منزل تھی، کون سی منزل کے وہ طول ہیں۔ یہ مقطع دیکھیے جس میں شاعر نے اپنا تخلصی استعمال کیا ہے، اپنا نام۔ اس طرح کا جو شعر ہوتا ہے وہ پیپر میں نہیں آتا ہوتا، لیکن لاسٹ شعر ہے پوری کی پوری غزل کی جان ہوتا ہے۔ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، کہ درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ کہتے قیامت تک بھی اس دنیا سے نہیں مٹے گا، ہم اپنی شاعری میں ایسے درد چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم تو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں لیکن اپنے بدلے میں جو پر تاثیر اشعار چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ قیامت تک لوگوں کے دل سے نہیں مٹ سکتے۔ جو خواجہ میر دردی ایک صوفی شاعر ہیں اور اچھی شاعری کا، اچھی نثر کا دیکھیں سب سے مین خوبی اس کی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے جانے کے بعد بھی وہ انسان کو حیات رکھتی ہیں۔ دیکھیں اب جتنی اعلیٰ تصانیف آ چکی ہیں جس میں اقبال یاد ہے، اقبال جو لکھ کے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، قدرت اللہ شہاب ہے ان کا شہاب نامہ ہے، حضرت واصف علی واصف ان کی کتابیں ہیں، اشفاق احمد اشفاق ہیں ان کی کتابیں ہیں، بانو قدسی ہیں وہ ہیں۔ اب دیکھیں یہ کیسے لوگ تھے، یہ دنیا فانی سے چلے گئے ہیں لیکن یہ اپنے بعد ایسی چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں جو آج بھی حیات ہیں۔ تو یہی بات یہاں درد کرتے ہیں، کہتے ہیں قیامت تک بھی میں اس دنیا سے نہیں مٹوں گا کیونکہ میں ایسی تاثیر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسا اثر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہ ہمارے سامنے ہے۔
حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے۔ جو حقیقت ہے وہ چھپ نہیں سکے گی، اور جو کاغذی پھول ہوتے ہیں ان سے کبھی خوشبو نہیں آئے گی۔ انسان اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کوششیں جتنی مرضی کرتا رہے، لیکن جو حقیقت ہے وہ عیاں ہو کر رہتی ہے۔ اگر اچھا چھوڑ کے جائیں گے تو انسان کے جانے کے بعد بھی انسان کا نام حیات رہے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری غزل سال دوم پہلی غزل جو تھی وہ آج ہم نے مکمل کر لی۔ امید ہے کہ آپ کو غزل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے نیچے ضرور کامنٹ کیجئے۔ اب نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، تب تک اجازت دیجئے۔ فی امان اللہ۔